الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 کے حوالے سے ہم نے رہبانیت کی تعریف کی پچھلے کلپ میں۔ آئیے آج یہ جانتے ہیں اس کلپ میں کہ رہبانیت کا آغاز، اس کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے اس کی۔ اس کے لیے بحمد للہ تعالی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جس سے رہبانیت کی حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم، دراز گوش ادب سے نا، تو میں گدھے پر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے اور انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جس کی آمد کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ پس وہ پہاڑوں کی غاروں میں منتشر ہو گئے یہاں تک کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہاں سے رہبانیت کا آغاز کیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی۔ اس طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فروکش ہو گئے اور اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کر دی۔ اس گوشہ نشینی سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ طویل حدیث پاک کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ایک ایسا فعل تھا جو اضطراری تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین یعنی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً گوشہ نشینی
یعنی راہبانیت کو اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کو دین کا حصہ بنا لیا، اس کو دین کا حصہ بنا لیا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں اختراعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے کہ آج کل ہم مسلمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں نہیں ملتی دین اسلام میں، لیکن لوگوں نے اختراعات بھی کر دی ہیں بہت ساری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ زندگی وبال جان ہو گئی۔ کلیسا کے خانقاہی نظام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی کس طرح اپنی جائز خواہشات کا بھی گلا گھونٹ دیا، ازدواجی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا اس کے لیے شادی شدہ ہونا بہت بڑا عیب تصور کیا جاتا تھا۔ غیر شادی شدہ آدمی اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا شادی کرنا خارج از بحث تھا، لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پر لازمی تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے ازدواجی تعلقات اور باپ کے تعلقات منقطع کر دیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے پر طرح طرح سے ترغیب دی جاتی ہے۔ سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیح عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے، استغفر اللہ، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ تفہیم القرآن زیر آیت ھذا جلد 5 پیج 329۔ عزیزان گرامی قدر، ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے بھی قطع تعلق روحانیت تصور کیا جاتا تھا۔ روحانی مدارج طے کرنے کے لیے یہ شرط اول تھی کہ وہ مخلوقات سے تعلقات کو منقطع کر دے، خاص طور سے اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کا دل کڑتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور رہبانیت کی اس سنگ دلانہ طرز حیات پر انسان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اگلے کلپ میں میں آپ کو ایک دردناک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی مسیحی دنیا میں، یہودیت کی دنیا میں رہبانیت کے پیچھے اتنے جرائم اور اتنی دردناک کہانیاں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔